بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، آئے صبح! یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طرح مروی ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یا یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اپنا قاصد بھیج دیتا تھا کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آگے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلقات ہیں جسے میں اسی کی طریق کے مطابق ترک کروں گا۔ یا بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہے، تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انداز کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے کہ یہ کس قدر عاجزہ اور ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے تھے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدت استغراب اور استنکار سے موج مارنے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہو جاتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنیں گے۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت میں رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں۔
بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اقدار و مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کے نظیر نہ دیکھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے کام سے روکیں۔ پھر انہوں نے اس مطابق کو حقیقت و واقعیت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی معنی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہ راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے تیز رفتاری سے اس پر قدم ڈال دیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور روادارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کے دین کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن پڑی، وہ یہ تھی کہ یعنی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کا وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہی، اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کان ہے۔ ولید نے کہا نہیں، بخدا وہ کان نہیں ہے، ہم کہیں کانوں کو دیکھا ہے، اس شخص کا اندر نہ کانوں جیسا گنگناہٹ ہے اور نہ ان کی جیسی کافیہ گوئی اور توق بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں اور نہ ان کی جیسی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز اور حجز اور قریز اور مقبوض اور مسبوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے بھائی شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایت میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنے بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا کہ ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیت نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرار داد طے ہو چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کی مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ
مجنا اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ ان کے لیے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناروا تہمتوں اور بےہودہ گالیاں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے، ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہوا، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب، منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کی جگہ تشریف فرماتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہے جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے، یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہوں نے آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ ہے جس سے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کی بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔